ایمان جو ہے ان کے ہاں زیادہ اور کم نہیں ہوتا، تو اسی لیے جب ایک بار حاصل ہوتا تو مکمل حاصل ہوتا ہے. تو ان کے ایمان میں انشاءاللہ کہنا ان کے یہاں جائز نہیں ہے. بعض کیا انشاءاللہ کہنا واجب ہے، شاعرہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، بغیر انشاءاللہ کام نہیں چلے گا آپ کا. سمجھے کہ نہیں؟ چل گیا. تو بات یہ ہے کہ جو ہے ہاں آ گیا اس کو سیٹنگ میں کر کے کچھ اشاعرہ کے یہاں واجب ہے انشاءاللہ کہنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بغیر انشاءاللہ کی جائز ہی نہیں ہے. آپ اگر کوئی کہے گا مومن تو انشاءاللہ انا مومن واجب. اور واجب کیوں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کو اگر آپ ایک بندہ بھی مسلمان ہو تو اس کو یہ پتہ، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے 100% یقین سے کہ وہ موت مرے گا بھی اسلام پر؟ ہاں شاید نہیں. تو جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اسلام پر مریں گے تو کیوں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مومن ہوں؟ اصل ایمان تو وہ ہے جس کو بندے کا انتقال ہو. اگر زندگی مومن رہا اور مرنے سے پہلے کافر ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہے ایمان کا؟ تو پکے طور پہ کیوں کہتے ہیں آپ اللہ کے ساتھ نام لے کے ہی انا مومن انشاءاللہ. تو پھر مشکل یہ ہے کہ جو ہے یہ قول تو بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اس میں پھر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی چیز ہر بات میں آپ کو انشاءاللہ کہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیز مستقبل بدل جائے گی. کیونکہ اب یہاں ایمان ہے، ایک بندے کو تو پتا نہیں نا اور کہ وہ کس سے مرے گا، تو مستقبل بدل سکتا ہے. تو جب مستقبل نے بدل سکتا ہے اس لیے انشاءاللہ کہنا واجب ہے. اب تو ہر چیز میں کہنا پڑے گا نا، ہر چیز میں جو بھی چیز بدل جائے گی مستقبل اس کو کہنا پڑے گا آپ کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز سے مطلب ہر چیز سے مراد ہے کہ کیا نام ہے، مثال کے طور پہ کوئی چیز، کوئی بندہ ہو چھوٹا ہو تو انت صغیر ام کبیر، تو کہ انا صغیر کبیر انشاءاللہ، صغیر انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو صغیر ہوں لیکن مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں صغیر ہی رہوں گا کہ کبیر بھی ہو جاؤں گا. مطلب کسی بھی طرح کی بات جو مستقبل بدل سکتی ہے ہر بات میں کہنا پڑے گا، تو یہ ایک مذاق خیز چیز ہو جائے گی. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو چلو خیر ایک الزامی بات ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو استثناء کر رہے ہیں کہ بندہ جو مومن ہے اس وقت اس کو اپنے آپ کے بارے میں انا مومن نہیں کہنا چاہیے. اتفاق دیکھیے پہلے اہل سنت والجماعت بیچارے درمیان میں پھنسے رہتے ہیں متطرف لوگوں کے. ایک فرقہ سرے سے انکار کر رہا ہے مرجیہ نہیں انشاءاللہ کرنا جائز نہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائز ہے، اور ایک فرقہ کہہ رہا نہیں واجب ہے، ہم کہہ رہے نہیں واجب نہیں ہے. اب مرجیہ نے جب کہا کہ انشاءاللہ کہنا حرام ہے، دلیل بولے یقینی چیز ہے، ایمان لے آئے یقینی ہے، یقینی چیز میں انشاءاللہ نہیں ہوتا. ہم نے کہا ہوتا ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ. اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، علم یقینی ہے اللہ کے پاس، پھر بھی اللہ نے کہا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لَاحِقُونَ، قبرستان میں جا کے مردوں کی دعا میں کہ ہم بھی تم سے لاحق ہونے والے ہیں. کیا موت میں اور مرنے میں کچھ شک ہے کیا؟ یقینی ہے نا موت مر کے آنا ہے. پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا، تو یہ یقینی چیز میں انشاءاللہ کہا جاتا ہے. چلیے یہ جواب ہو گیا مرجیہ کا. اب آ جائیے اشاعرہ کلابیہ کا، جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے. اب ان لوگوں نے پکڑ لیا کہ سلف نے انشاءاللہ کہا ہے، سلف نے انشاءاللہ کہا ہے تو وہ واجبی طور پہ کہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے.
सल्फ ने इंशाअल्लाह जो कहा है वो वाजिबी तौर पे नहीं कहा, जायज तौर पे कहा। उसकी वजह बताएंगे हम अभी। अब इनका जवाब ये है कि वाजिब इसलिए नहीं है कि ये इनके दिमाग में शुबह है कि एक बंदे को पता नहीं कि वो ईमान पे मरेगा कि कुफ्र पे मरेगा। तो बज़ाहिर ये बात बड़ी सही लगती है कि फिर इंशाअल्लाह कह ले। तो मसला ये है कि अगर कोई पूछे हल सल्लैता अल-फज्र, तो वो कहे कि नाम इंशाअल्लाह। हाँ, आप बताइए। वो इल्जामी जवाब अब आया, वो जो हमने कहा सगीर कबीर, वो मतलब यहाँ सेट नहीं हो रहा है। हल सल्लैता अल-फज्र, तो कहे नाम इंशाअल्लाह। एक सवाल है। सुनिए भाई, सवाल रोक के रखिए। अभी आप इस वक्त 11 बज रहे हैं, कोई पूछे आपने फजर की नमाज पढ़ ली, तो आप कहें कि हाँ इंशाअल्लाह। वाजिबी तौर पे कहना पड़ेगा इंशाअल्लाह अशायरा के इस मजहब पे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ तो ली, लेकिन पता नहीं अल्लाह क्या वो कबूल हुई कि नहीं हुई। जिस तरह आप ईमान ले आए, तो ईमान लाने पर आप अपने को मोमिन नहीं कह रहे हैं, बल्कि इंशाअल्लाह वाजिब समझ रहे कहना, क्योंकि पता नहीं अल्लाह क्या ईमान कबूल है कि नहीं है, और इस पर मैं बरकरार रहा कि कोई सलात आपने पढ़ी, जब अगर मान लीजिए आदमी काफिर हो जाए तो क्या इस सलात का एतबार होगा? बताइए। सलात पढ़ता रहा जिंदगी भर और मरने से पहले कुफ्र कर बैठा, शिर्क, तो क्या सलात का फायदा होगा? बताइए। नहीं होगा। तो ऐसे ही ईमान का भी फायदा नहीं होगा। तो जिस तरह ईमान में आप क्या नाम है इंशाअल्लाह वाजिब समझते हैं, तो आप कहिए नाम सल्लैतुल फज्र इंशाअल्लाह, सल्लैतुज़ ज़ुहर इंशाअल्लाह। क्यों? क्या पता मेरी मौत कुफ्र पे हुई, तो फिर ये सलात सल्लैतु वाला मफहूम का कोई फायदा नहीं रहेगा। लेकिन इंशाअल्लाह जब ईमान पे होगी तो मैं अल्लाह क्या कह सकूंगा, अल्लाह नाम अना सल्लैतु है, तो फिर तो आपको हर बात में कहना पड़ेगा तसद्दक़तु इंशाअल्लाह, हजजतु इंशाअल्लाह, इअतमरतु इंशाअल्लाह, अनफ़क़तु फ़ी सबिलिल्लाह इंशाअल्लाह, क़राअतुल क़ुरआन इंशाअल्लाह, कही हर चीज में। और दूसरी चीज ये है, आखिरी बात इनके रद में बाद में सवाल कीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि इल्जामी जवाब है, और वैसा जवाब इल्मी वो ये है कि असल में ये लोग कहते हैं कि ये जो बात कहते हैं कि मोतबर ईमान वो है जो मकबूल हो अल्लाह के यहाँ, और जिस पर बंदे की वफात हो, जिस पर बंदे की वफात हो। तो हमें चूंकि पता नहीं है वफात का, इसलिए वाजिब है। इसका मतलब ये हुआ इनके असल में ये बात इन्होंने जो कही है उसके पीछे एक शुबह है। शुबह यही है कि चूंकि ईमान मुअतबर वो है जिस पर बंदे की मुलाकात अल्लाह ताला से हो, वफात हो, तो फिर जिस वक्त बंदा हालत ईमान में है और अल्लाह को अगर पता है कि ये बंदा कुफ्र में मरेगा, 70 साल के बाद मरने से एक दिन पहले कुफ्र करेगा और 70 साल तक ईमान और इबादत और नमाज सौम और सलात में रहेगा, तो ये 70 साल के दरमियान, जैसे आज बंदा बिल्कुल मोमिन खालिस है, कोई उसकी ईमान में शक शुबा नहीं, तो क्या आज अल्लाह ताला उस बंदे से राजी है कि नाराज है? भाई हाँ, साबिर अलैहिस्सलाम, जिस बंदे के बारे में अल्लाह को पता है कि ये मरने से एक दिन पहले कुफ्र करेगा और कुफ्र पर ही मरेगा। जैसे कि हदीस में आता है कि बंदा जिंदगी भर जन्नत के काम करता है और जन्नत और के और उसके दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है, एक हाथ का फासला रह जाता है, यहां तक कि फिर वो कुफ्र कर बैठता है और जहन्नम में चला जाता है। अब जिस बंदे के बारे में अल्लाह को पता हो कि वो कुफ्र पे मरेगा, लेकिन आज वो इस्लाम पर और ईमान पर और अमल सालेह पर है,
اس میں کسی طرح کی کوئی خامی نہیں ہے، نہ اخلاص میں خامی ہے، نہ عمل میں خامی ہے، نہ ایمان میں خامی ہے، تو کیا آج کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ مستقبل کا علم اللہ کو ہے، اور وہ یقیناً کفر پہ مرے گا۔ بتائیے، ابھی پتا چل جائے گا کہ آپ اہل سنت اہل حدیث ہیں یا ماتریدی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ سمجھ تو میں نہیں مفتی آئے تھے۔ کہیے گا، جب مفتی بنیں گے تب کہیے گا، ابھی تو طالب علم ہے۔ بتائیے جلدی سے، جو بھی سمجھ میں آتا ہو بتائیے اپنے دماغ سے، پہلے سے علم نہیں بھی تو سمجھ کے بتائیے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی فطرت جو ہے اہل سنت پر چل رہی ہے کہ ماتریدیہ پہ چل رہی ہے۔ ہاں ابھی شاید اللہ راضی ہوں گے، ہاں؟ ابھی کیا اعتبار کرتے ہوئے شاید اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوں گے اور پھر کفر کی وجہ سے اسے آخر میں جہنم میں ڈالیں گے۔ ابھی کا اعتبار کرتے ہوئے شاید کیوں کریں، آپ یقین سے کہیے نا اس بات کو۔ یقین میں صرف اللہ عالم ہے۔ ہاں، کسی اور طالب علم کا کوئی اور جواب؟ جس بندے کے بارے میں تحت المشیہ سے کفر پہ مرے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش بھی رہے گا، کیونکہ کفر کرنے کے بعد توبہ کے بغیر مرے تو کبھی کوئی واپسی نہیں جہنم سے۔ جس بندے کے بارے میں پتا ہے کہ یہ بندہ مرتد ہو کے مرے گا لیکن آج ایمان کی حالت میں ہے، آج اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور عمل صالح سے خوش ہے یا نہ خوش ہے؟ خوش ہیں شیخ۔ آپ کے جن ساتھیوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آج کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے شاید خوش ہے، تو شاید کا لفظ بس ختم کر دیجیے، آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جس وقت جو عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اسی عمل کے حساب سے معاملہ ہوتا ہے۔ گرچہ اللہ کو مستقبل کے بارے میں سب پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اسی چیز کے حساب سے معاملہ کرتا ہے جس چیز میں آپ مبتلا یا ملوث ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایمان پر ہیں تو آپ کو مومن مانا جائے گا شرعاً، اور ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا بھی مومن ہے آپ۔ اور اگر آپ ایمان پر نہیں ہے تو آپ کا تعلق اسی پر، کیونکہ یہی مسئلہ اصل میں پڑے گا الٹا۔ ایک بندہ جو حالت کفر میں ہے، ابھی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اہل ایمان کو مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے 1 سال کے بعد یا کچھ وقت عرصے کے بعد مسلمان ہو جائے گا اور اسلام کا سب سے بڑا داعی اور سپہ سالار بنے گا، اور اس کے ذریعے بہت ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے اور اسلام کو فتح ملے گی، اسلام کو سر بلند ہوگا اس کا، جیسے کہ خالد بن ولید اور بہت سارے لوگوں سے عہد نبوت میں جو ہے ایسے حادثے واقعات ہوئے۔ تو جس بندے سے جو بندہ اس وقت حالت کفر میں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا راضی ہے مستقبل کا اعتبار کرتے ہوئے؟ دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اس وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے۔ مان لیجیے مکہ کی زندگی میں جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور صحابہ کرام مکے میں تھے، اور اس وقت مان لیجیے کوئی بھی شخص جو بعد میں جا کے مسلمان ہوا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان، کہ سارے لوگ اس وقت اعداء اللہ ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے اس وقت میں جب وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آگے چل کے جب مسلمان ہو جائیں گے تو ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ ویسے ہی جیسے آج بھی بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور ایمان سے خوش ہے،
अमल साले से खुश है, लेकिन अगर वो कल को कुफ्र में चला जाता है तो अल्लाह ताला उसके कुफ्र से नाराज होगा। लेकिन अशायरा के यहाँ मसलक बिल्कुल उल्टा है। उनके यहाँ रिजा और गज़ब, इन दो चीजों का ताल्लुक उसी मुआफात ही से है। वो असल में इसका ताल्लुक अपने वफात के एतबार से मानते हैं कि बंदे की वफात किस पे होनी है। अल्लाह को पता है कि अगर इसकी वफात कुफ्र पे होनी है तो अल्लाह उससे हमेशा नाराज है, चाहे वो इस्लाम की से पैसादारी कर रहा हो और जो है फुतूहात में पेश क्यों ना हो। और अगर अल्लाह को पता है कि ये कुफ्र पे मरेगा, और उल्टा अगर पता है कि ये ईमान पे मरेगा, तो अल्लाह ताला उससे खुश है, गर्चे अहले इस्लाम को कत्ल कर रहा हो, उनके घर जला रहा हो, उनकी मतलब सारी नस्लें तबाह कर रहा हो और उनको नुकसान पहुंचा रहा हो, उस वक्त भी अल्लाह उससे खुश है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये मोमिन बन के मरेगा। बताइए आप कितनी गैर माकूल बात है। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर ये बात कही कि अना मोमिन इंशाअल्लाह कहना वाजिब, जबकि सलफ सालेहीन के यहाँ ये चीज दोनों कौल, दो तरह के कौल है। एक एतबार से इंशाअल्लाह कहना सलफ के यहाँ भी हराम है। वो कब? जब अगर सिर्फ ये सवाल हो, ईमान और कुफ्र के दरमियान सवाल हो मुजमल कि क्या अमुमिन अंता अम काफिरुन, क्या तुम मोमिन हो या काफिर, तो वहां पर अना मोमिन कहना वाजिब है, इंशाअल्लाह कहना हराम है। क्योंकि आपसे सवाल इस्लाम और कुफ्र का हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि आप मतलब खुसूसी तौर पे क्या मोमिन के बारे में, बल्कि ये मतलब मोमिन से सवाल से मतलब ये है कि अमोमिन भी कहा किसी ने, अमोमिन था, तो और मुराद उसकी ये हो कि मैं काफिर और मोमिन को, ये मुसलमान और काफिर को अलग अलग करूं। अंत मोमिन, अंत मोमिन मुकल्लाना यहूदी, एक तरफ यहूद नसारा गैर मुस्लिम सब इकट्ठे हैं, तो जो मोमिन है, जो मुसलमान है, अंत मुस्लिम, तो मुस्लिम का भी सवाल का मतलब भी यही है, यही हुक्म है मुस्लिम अनंत। तो जब इस्लाम और कुफ्र के मुकाबले में सवाल हो और वहां पर सियाक और सबाक ये कहता हो कि मुस्लिम या काफिर के दरमियान तमीज करने के लिए सवाल हो रहा है, तो फिर वहां पर यकीन से कहना वाजिब है कि ना माना मोमिन, ना माना मुस्लिम, इंशाअल्लाह कहना हराम है, जायज नहीं, क्योंकि वहां पर इंशाअल्लाह शक पैदा करने वाली बात हो जाएगी। क्या बंदा कोई गैर मुस्लिम हो वो कह दे, वो भी कह देगा ना मोमिन इंशाअल्लाह, मतलब मैं आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईमान ले आऊंगा, तो आगे के लिए हिसाब से कह रहा हूं, अभी तो नहीं। तो अब मतलब वो जान बचाने या अपने आप को अलग उन लोग मुसलमानों में शामिल करने के लिए झूठ बोल सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि वहां पर बगैर इंशाअल्लाह के खुलकर कहना और यकीन से कहना वाजिब है। और जहां पर उमूमी अंदाज में सवाल हो, मतलब आप बैठे हैं मजलिस में या कहीं हैं और अपने दरमियान कोई कहे कि भाई ईमान पर चलना और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहरहाल बड़ा मुश्किल काम है, तो क्या मोमिन है हकीकी माना में है? क्या कोई पूछे कि अमूमिन अंत, क्या तुम मोमिन हो? यानी मतलब हुआ कि मोमिन का मतलब होता है वो बंदा मोमिन जो अल्लाह के तमाम अहकामात पे अमल करने वाला हो, सारे ईमान के तकाज़े पूरे करने वाला हो, वाजिबात को भी, सुनन और नवाफिल को भी, और मुस्तहब्बात को करने वाला, मकरूहात को, हराम चीजों को छोड़ने वाला, अल्लाह की रजा के लिए जीने वाला, जिंदगी में हर काम, कहीं भी कोई भी काम ईमान के खिलाफ ना करे। और जो हदीस में देखे बहुत सारी बातें हैं ना ईमान के बारे में कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीही, और मुख्तलिफ चीजों में। तो अब मान लीजिए यही वाली हदीस ले लीजिए कि जो है हत्ता युहिब्ब li अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, इस पर मुकम्मल करने वाला ही मोमिन है। तो फिर ऐसी सूरत में ये जो बातें हैं, मोमिन कामिल होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन एक बंदा ये जब ईमान पे चलता है तो वो ये कह सकता है कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं ईमान के तमाम तकाज़ों को पूरा करूं और अल्लाह ताला को खुश करूं, और मुझे उम्मीद, हमने जो अमल किए वो भी ईमान है, तो पता नहीं हमारे अमाल कबूल है कि नहीं अल्लाह के यहाँ, तो उसके हिसाब से भी हम कह देते हैं। लेकिन ये वाजिब के तौर पर नहीं कहते हैं, जवाज के तौर पर कहते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं
یہ تفصیلی مسئلہ ہے اپنی جگہ. اور لے لیجیے تو مرجیہ کہتے ہیں اہل سنت کو کہ یہ لوگ شکاک ہیں, اپنے ایمان میں شک کرتے ہیں. جمہور کہتے ہیں رافضہ شیعہ اہل سنت کو جمہور کہتے ہیں, اپنے آپ کو خاص, اور ان کو جمہور مطلب اکثریت چونکہ بہرحال اہل سنت کی ہمیشہ سے اکثریت اہل سنت ہی کی رہی ہے, تو وہ جمہور, انہوں نے جمہور کا لفظ بولا اہل سنت کے لیے. تو عامہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ, تقول العامہ یعنی اہل سنت, وہ لوگ ان کی کتابوں میں آپ پائیں گے جو رافضہ کتابوں میں وہ اہل سنت کو کبھی تو جمہور کہتے ہیں, کبھی عامہ کہتے ہیں, اہل سنت نہیں کہنا چاہتے کیونکہ سنت کا لفظ بہرحال بہت محبوب ہے. النواصب کہتے ہیں جو کہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے اہل بیت پر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, نفرت کرتے ہیں, یا حضرت علی کو وہ مقام نہیں دیتے جو مقام وہ لوگ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ نواصب کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کو, جبکہ یہ الزام ہے. اہل سنت نواصب نہیں ہے بلکہ اہل سنت ہیں جو تمام صحابہ کرام کو اور آل بیت نبی کو اور سب کو ان کا اپنا اپنا مقام اور حق برابر انصاف کے ساتھ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے القاب و آداب کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا. اصل میں کچھ چیزوں میں زیادہ ہمارے ڈیٹیل ہو جاتی ہے, ورنہ یہ مسئلہ آپ لوگوں کا پڑھا ہوا تھا, ہم نے اس میں بہت لمبا موقوف کر لیا. آپ کچھ سوال کر رہے تھے شیخ نواسی والا سن, نواسی والا سن نہیں ملا شیخ. نواسی میں ناصبی کی جمع ہے. نصبہ کے معنی ہوتا ہے نصبہ ینصب مانے زمین میں جب مان لیا آپ نے کوئی بھی چیز زمین میں گاڑتے ہیں جب آپ, تو نصبہ مانے کھڑا کرنا, کسی چیز کو نصب کر دینا, گاڑ دینا, کھڑا کرنا مطلب. تو نصب العداء لآل البیت, جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آل و اولاد اور آپ کے اہل بیت نبی پر اہل بیت کے خلاف نفرت اور دشمنی کو گاڑ کر کے ان کے سامنے دشمنی کھڑی کرے, کھڑا کرنا, دشمنی کھڑی کرے, اہل بیت کے خلاف دشمنی کھڑی کرے, یہ اردو کا ترجمہ ہو گیا. جو بندہ اہل بیت کے خلاف دشمنی کھڑی کرے وہ بندہ ناصبی کہلاتا ہے. گویا وہ ناصب اس لیے ہوا کہ نصب العداء لأہل البیت, اس نے اپنی دشمنی کو کھڑا کر لیا اہل بیت کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جو انسان بھی اہل بیت سے نفرت کرے اور ان کو برا بھلا کہے, گالیاں دے, ان کی تکفیر و تفسیق کرے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرے, وہ ناصبی کہلاتا ہے. ایک فرقہ تھا, کچھ لوگ تھے جو بنی امیہ کے زمانے میں جب بنو امیہ کی خلافت آئی ہے معاویہ, اور ان کے بعد تو معاویہ کے بعد زیادہ یہ مسئلہ دھیرے دھیرے شروع ہوا, تو اہل بیت کے خلاف باقاعدہ کچھ اہل بیت ایسے تھے بھی جو خروج عروج کرنے کو آسان سمجھتے تھے. شیعہ رافضی ان لوگوں کو لے کر امام بنا دیتے تھے اور وہ ان کو لے کر چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بہت خروج و بغاوت کرتی تھی. تو پھر وہ ان کی وجہ سے بنی امیہ کے کچھ لوگ اور ان کے مؤیدین میں اس زمانے میں ان لوگوں کو بری بری گالیاں دیتے اور بہت بری بری اشعار کہتے اور تنقید کرتے تھے ایسے لوگوں کی. تو یہ ایک مستقل مسئلہ بن گیا تھا. آپ دیکھیے اہل سنت ہمیشہ انصاف پر رہتے ہیں کہ مطلب ہم نے اگر مان لیجیے بنو امیہ کی جو خلافت ہے ہم نے اس کو خلافت صحیحہ مانا اس زمانے میں علماء اہل سنت نے, اور ہمیشہ آج بھی مانتے ہیں, تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کے مخالفین کو آپ جو چاہیں کہیں اور ہم آپ سے کچھ بھی نہ کہیں. اگر آپ یا آپ کے بعض لوگ حکومت کے یا آپ کے بعض مؤیدین اگر کسی شخص پر ظلم کریں گے تو ہم اس کو پسند نہیں کریں گے. ایسے ہی ہوا کہ بعض شام کے اندر کچھ ناصبی لوگ پیدا ہو گئے تھے جو ہے کہ علی کو اور کیا نام ہے حسین حسن اور ان کی اولاد کو برا بھلا کہتے تھے, گالیاں دیتے تھے اور نفرت باقاعدہ تدین کرتے تھے نفرت. تو پھر اس چیز کو اہل علم نے ناپسند کیا اور علماء اہل سنت نے اس چیز پر نکیر کی کہ یہ ناصبیت, یہ نصب العداء جائز نہیں ہے. تو ناصبی فرقہ بھی مکروہ یا مطلب مردود اور مکروہ اور مطلب اس طرح سے مطلب ناپسندیدہ ہے اور مطلب ایک طرح سے مرفوض ہے.
ویسے ہی جیسے کہ رافضہ. تو ناصبیت کا مطلب ہوتا ہے اہل بیت سے نفرت کرنا. ہم نے کبھی بھی اہل بیت سے نہ نفرت کی نہ نفرت کرنے والوں کی تائید کی. لیکن یہ لوگ اصل میں رافضہ اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں. آپ یہ بہت سنیں گے, آج کے زمانے میں بھی سنیں گے. آپ کو کیا نام ہے, جامعہ ملیہ میں اگر جاتے ہیں آپ تو آپ کو بہت سے رافضی شیعہ ملیں گے جو اہل سنت کو نواسب کہتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو نواسب یہ لوگ الزام کے طور کہتے ہیں, ورنہ ایسا ہمارے یہاں ہے نہیں, بلکہ یہ خود ناصبی ہیں. حضرت علی کے ساتھ بھی یہ بہت سارے ان کے علماء نے ان کو غلط بول رکھا ہے. حضرت حسن کو انہوں نے گالیاں دے رکھی ہیں. حضرت حسن کو امیر المومنین نہیں کہتے یہ لوگ. بعض ان کے علماء جو شدید غلو کرنے والے منحرف متطرف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, وہ امیر المومنین نہیں کہتے, کہتے ہیں مذل المومنین. حسن جو تھے وہ مومنین کو ذلیل کرنے والے نوز باللہ. سمجھے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے جو کیا نام ہے اس کا, حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی, تو یہ گویا انہوں نے ذلیل کیا مومنین کو. سمجھے کہ نہیں؟ انہوں نے کیوں دی بیعت, مطلب کیوں صلح کی اور بیعت ان کے ہاتھ پہ کر کے ان کو خلیفہ بنا دیا, جبکہ آپ خلیفہ یا آپ حقدار ہیں. آپ نے حقیقت میں مومنین کو یعنی رافضہ کو شیعہ کو ذلیل کیا, رسوا کیا اپنی دستبرداری کے ذریعے, اور معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر کے اور ان کے ہاتھ بیعت کر کے. تو مذل اب آپ اگر گالی دے رہے ہیں اور بد لقب برا لقب دے کر کے ان کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ناصبیت ہی ہے. ناصبیت کا مطلب ہے اہل بیت سے نفرت کرنا, نفرت کا اظہار کرنا, یا انہیں گالی دینا اور برا بھلا کہنا. ان کیا بھی یہ چیز پائی جاتی ہے, ایسا تھوڑی کہ, لیکن اہل سنت کے یہاں قطعاً نہیں یہ چیز. اہل سنت کبھی بھی ایسی, اور اگر کسی نے کہا, اگر کسی نے حضرت حسین کے مان لیجیے ان کے مسئلے میں اس نے یہ بول دیا کہ حضرت حسین خارجی تھے یا یہ کہ باغی تھے اور اس طرح کی بات بول دی اور برا بھلا کہا, تو ہم قطعاً دوبارہ نہیں کریں گے. سمجھے کہ نہیں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ان کی تائید کرتے ہیں بنی امیہ کی, اور وہ بھی اس لیے کہ ایک نظام کے تحت وہ سسٹم چلتا رہا اور شرعاً وہ صحیح حاکم تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں. پتہ نہیں ہمارے یہاں کسی بھی اہل بیت کے لیے کیا, صحابہ کرام کے لیے کیا, کسی بھی عام مسلمان کے لیے بھی ناجائز طریقے سے گالی دینا, برا بھلا کہنا اور ناجائز تنقید کر کے اس پہ جرح کرنا اور اس کو بے عزت کرنا جائز نہیں ہے. آپ جرح و تعدیل میں پڑھتے ہوں گے کہ جو ہے کسی بھی شخص پر, حتیٰ کہ حدیث میں جہاں پہ جرح ضروری ہوتی ہے دین کی حفاظت کے لیے اور حدیث کی حفاظت کے لیے, وہاں بھی کسی راوی پر اگر ایک صفت بیان کر کے اس کی ایک صفت سے جرح کر دینا کافی ہو جس سے اس کی جرح ہو جائے اور حدیث مردود ہو جائے اور اس پہ 10 خرابیاں ہوں, تو 10 کو ذکر کرنا واجب نہیں ہے, جائز ہی نہیں, بلکہ ایک کافی ہے, ایک ردوں کو کافی ہے. کیونکہ مقصد وہ شخص نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کی جائے, مقصد ہے کہ حدیث کی حفاظت کی جائے. تو جتنا بیان کر کے حدیث کی بات ہو جائے اتنا کافی ہے. باقی ہر چیز میں کلیت اس کی بے عزتی کرنا اور اس کے سارے اوصاف ذمیمہ کو سامنے لا کے اس کو اچھالنا, یہ شرعاً جائز نہیں. تو یہ تو ہمارا اعتقاد اور ہمارا دین ہے, یہ عبادت ہے. ہم تمام مسلمان کو نہیں سمجھتے, تو ہم اہل بیت جن سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بلکہ ہم تو درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر, تو وعلی آل محمد کے لفظ پر اور اصحابی و ذریاتی و ازواجی کے الفاظ کا ذریعہ ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں. اس لیے یہ تو الزام ہے اہل سنت والجماعت پر, ورنہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے. جی مشاہد, چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.